السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیہ جہمات چہارم میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا معلم حافظ محمد ارسلان، اور ہمارا آج کا بی لفٹ ہے نمبر 26۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے بی لفٹ کی جانب۔ کتاب پر موجود یہ تسلسل جسے تمام طلبہ سالو کر چکے ہیں۔ ہمارا آج کا بی لفٹ ہے قریش مکہ کی مخالفت، جناب ابو طالب کا کردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مشکلات اور ثابت قدمی سے سبق حاصل کرتے ہوئے عملی زندگی میں نمونہ پیش کر سکیں۔ گویا کہ ہمارا آج کا لیکچر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دعوتی سرگرمیوں سے متعلقہ ہے، اور اسی طرح جناب ابو طالب کا کردار، یعنی کہ آپ علیہ السلام کو اس عمل کے دوران جو مشکلات یا جو تکالیف آئیں ان میں سیدنا ابو طالب کا کیا کردار تھا، اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام کی دین اسلام کے حوالے سے کیا قربانیاں تھیں، اس کے متعلق آج ہمارا لیکچر ہے۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت عام کا جب آغاز کیا اور لوگوں کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لانے کا جو ذمہ داری تھی اس کو پورا کرنے کا آغاز کیا، تو آپ علیہ السلام کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ڈالی گئیں، آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکالیف دی گئیں، لیکن آپ علیہ السلام نے ہمیشہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ قریش مکہ کی دشمنی، اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کی سخت دشمنی کا سامنا تھا، جس کے سبب قریش مکہ آپ علیہ السلام سے بد کلامی کرتے، نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کو مجنون، دیوانہ اور جادوگر بھی کہا گیا، اور اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے اور طرح طرح کی تکالیف دی گئیں، لیکن آپ علیہ السلام نے پھر بھی اس عمل کو جاری رکھا اور نہایت ثابت قدمی سے دعوت و تبلیغ کا کام مسلسل جاری رکھا۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ قریش مکہ دین اسلام کے مخالف کیوں تھے؟ اس کی بنیادی اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قریش مکہ بت پرستی میں ملوث تھے، یعنی کہ وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور خانہ کعبہ میں موجود 360 بت تھے، ان کی وہ عبادت کرتے تھے، جبکہ دین اسلام کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے؟ دین اسلام صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے قریش مکہ آپ کے مخالف تھے۔ اسی طرح آباء و اجداد کی پیروی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو آباء و اجداد کے دین کی پیروی کرنے کا سے منع فرمایا۔ جب آپ علیہ السلام نے ان کو آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنے کا حکم دیا تو وہ لوگ آپ علیہ السلام کے مخالف بن گئے۔ بالکل اسی طرح سرداری کا تحفظ، یعنی کہ قریش مکہ کو اس بات کا ڈر لاحق تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو پھر ان کی سرداری، ان کی بادشاہت اور ان کی طاقت اور رتبہ ختم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ آپ علیہ السلام یعنی اسلام کے مخالف بن گئے۔ ایک مضبوط سہارا جناب ابو طالب۔ پیارے بچوں، اس دعوت و تبلیغ کے کام میں ایک شخصیت ایسی بھی تھی کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ ساتھ دیا، چاہے جیسی بھی مشکل گھڑی ہو، جیسی بھی کوئی تکلیف کا سامنا ہو آپ علیہ السلام کو۔ یہ شخصیت تھی جنہوں نے آپ علیہ السلام کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ کوئی ایسا لمحہ یا کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا کہ جس دوران جناب ابو طالب آپ علیہ السلام کے پاس موجود نہ ہو۔ شیب ابی طالب کا واقعہ ہے کہ شیب ابی طالب میں جناب ابو طالب نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، اور آپ کے ساتھ شیب ابی طالب میں 3 سال تک مشکلات کا سامنا کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ثابت قدمی، کفار مکہ آپ علیہ السلام کے جانثار ساتھیوں کو اذیتیں دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، لیکن اس دوران وہ تمام صحابہ کرام کی جن کو مختلف طرح کی تکالیف دی گئیں، انہوں نے نہایت ثابت قدمی سے ان تمام تکالیف کا سامنا کیا، اور ان میں چند شخصیات میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ قریش مکہ انہیں دہکتے ہوئے گرم انگاروں پر لٹا دیتے اور انہیں دین اسلام کو چھوڑنے کا حکم دیتے، لیکن یہ صحابی رسول اللہ تعالیٰ پر ایمان مکمل اور مضبوط ہونے کی وجہ سے دین اسلام کا راستہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی طرح سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جنہیں ان کا آقا یعنی کہ امیہ بن خلف گرم اور تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹاتے، ان کے اوپر بھاری اور وزنی پتھر رکھتے اور ان کو بھوکا پیاسا رکھتے۔ اتنی تکالیف برداشت کرنے کے باوجود بھی انہوں نے ثابت قدمی اختیار کی، صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم رہے۔
कामयाबी का राज सब्र व इस्तकामत। कुरैश के इतने जुल्म सितम के बावजूद इस्लाम क्यों फैलता गया? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। इस लेक्चर में हमारे लिए क्या सबक है प्यारे बच्चों? सबसे पहला सबक ये है कि दीन इस्लाम की तबलीग, आखिरी नबी की उम्मती होने की हैसियत से हमारा ये इस बात का तकाजा है कि हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मिशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और इस मिशन के दौरान आने वाली तकालीफ पर सब्र व इस्तकामत इख्तियार करें और मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार करते हुए इस अमल को जारी रखें। किताब पर मौजूद ये मरकज़ियत है जिसे तमाम तलबा अपनी कमरा जमात में पढ़ेंगे। इसी तरह किताब पर मौजूद ये तदरीसी जाँच है जिसे तमाम तलबा कमरा जमात में हल करेंगे। किताब तमरीन व जायज़ा पर इस लेक्चर से मुतल्लिका ये निखार है जिसे तमाम तलबा अपने घर से हल करके लाएंगे। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।